ماہ شوال المکرم کی آج 2 تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے کہ میرے مولا نے آپ کو اور مجھے رمضان المبارک عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور تندرستی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد عید الفطر یکم شوال المکرم کو الحمدللہ اپنی گھر کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر عزت کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ صحت بھی دے، تندرستی بھی دے اور خوشیاں اپنے گھر، اپنے خاندان اور اپنے علاقے میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتنی بڑی خوشی اور کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ ان سے پوچھیں جو اپنوں سے دور، اپنوں کے پاس آنے کے لیے مجبور، اپنوں سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، لیکن کبھی حالات اجازت نہیں دیتے، کبھی جیب اجازت نہیں دیتی، کبھی مجبوریاں پڑ جاتی ہیں، وہ بیچارے اپنوں سے مل نہیں پاتے۔ تو اس اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ساتھ شوال المکرم کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ پہلی اس کی بابرکت گھڑی تو چاند نظر آنے سے شروع ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ آپ کو، مجھے، امت مسلمہ کو اس ماہ مبارک کا چاند نظر آنے سے ہی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ باقی اس ماہ مبارک کے اندر بے شمار واقعات بھی ہوئے ہیں، تاریخی واقعات بھی بے شمار ہیں۔ شوال ہی کا مہینہ تھا جب کفر و اسلام کی جنگ احد ہوئی تھی، جس کے اندر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا جناب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی تھی۔ شوال ہی کا مہینہ تھا جب غزوہ حنین پیش آیا تھا۔ شوال ہی کا مہینہ تھا جب میرے آقا کا وہ کربناک، تکلیفوں والا، اذیتوں والا سفر ہوا تھا، جس کو آپ اور میں سفر طائف کہتے ہیں۔ 9 سال گزرنے کے بعد بھی میرے پیغمبر نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، عائشہ 9 سال گزر گئے لیکن سفر طائف کی تلخی مجھے آج بھی یاد آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بڑی تکلیفیں سہی تھی اس سفر میں۔ یہ سفر بھی شوال المکرم کے مہینے میں ہی پیش آیا تھا۔ اور شوال ہی کا مہینہ تھا کہ جس وقت اسی مہینے کے اندر میرے آقا کے عقد نکاح کے اندر آپ کی اور میری امت مسلمہ کی ماں جناب سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھی۔ اور شوال ہی کا مہینہ تھا جب میرے آقا کے گھر کے اندر رخصت ہو کر صدیق کی بیٹی، صدیقہ کائنات، ام المؤمنین حمیرہ، میرے آقا کی زوجہ، میرے آقا کی رفیقہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کے گھر میں تشریف لائی تھی۔ رخصتی بھی شوال ہی کے مہینے میں ہوئی تھی۔ کافی سارے موضوع بنتے ہیں، ہر ایک موضوع آج کے جمعے میں اپنی وسعت کے اعتبار سے کافی ساری قیمتی باتیں، نصیحتیں لیے ہوئے ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہم آج کے خطبہ میں جو انتخاب کریں گے وہ صرف اور صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حبیبہ، پیاری محبوبہ، پیاری رفیقہ، پیاری زوجہ، امت کے مسلمانوں کی ماں، صدیق کی بیٹی صدیقہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی۔ ماں کے ساتھ محبت کرنا یہ بیٹے کا شرعی بھی، اسلامی بھی، قانونی بھی اور معاشرتی بھی سارے حق ہیں۔ غیرت کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ محبت کی جائے، ماں کے ساتھ پیار کیا جائے، ماں کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، ماں سے محبت کا اظہار کیا جائے، لیکن کرے گا وہ جو حلالی ہوگا، کرے گا وہ جس میں غیرت ہوگی، کرے گا وہ جس کے اندر اسلام ہوگا، کرے گا وہ جس کو معاشرے کا پتہ ہوگا۔
جس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں وہ ماں کا احترام نہیں کرتا، اس سے وہی پوچھے گا جو آسمان کے اوپر موجود ہے۔ نہ آپ پوچھ سکتے ہیں نہ میں پوچھ سکتا ہوں، جس کا قانون توڑے گا سزا بھی وہ دے گا۔ ہم قانون اسلامی حکومت کا توڑے تو سزا اسلامی حکومت نے دینی ہے۔ ہم شہر دریا خان کا قانون توڑے، چاند رات کو لاٹھیاں پولیس والوں نے برسانی ہیں۔ ہم کسی اور کا قانون توڑے تو سزا وہی دے گا نا۔ تو اگر ہم شریعت کا قانون توڑتے ہیں تو سزا بھی اس نے دینی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک عائشہ ہے، لقب مبارک ام المؤمنین ہے۔ میرے پیارے آقا پیار سے بنت صدیق اور حمیرہ بولتے تھے۔ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ صدیق کے گھر کے اندر ام رومان کے بطن سے پیدا ہوتی ہیں۔ ام رومان یہ صدیق اکبر کے نکاح میں بعد میں آئی۔ پہلے ان کا نکاح ہوا تھا عبداللہ یزدی کے ساتھ۔ عبداللہ یزدی کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی۔ بیوہ ہونے کے بعد نکاح کیا جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ گھر صدیق کا تھا، نکاح میں صدیق کے تھی۔ صدیق کے گھر اور صدیق کے نکاح میں صدیق کی بیوی کے پیٹ سے صدیق کے گھر میں جو بچی پیدا ہوئی اس کا نام عائشہ صدیقہ رکھا گیا۔ دو بچے پیدا ہوئے تھے ام رومان سے، ایک کا نام عبد الرحمن ہے اور دوسرے کا نام عائشہ صدیقہ ہے۔ باقی بچے بھی ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دوسری بیویوں سے ہیں۔ بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا یہ میرے آقا کے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا ثواب اور ذمہ داری سمجھا جاتا تھا۔ آج آپ کے اور میرے معاشرے میں ایک بہت بڑا ظلم ہے، جس عورت کا خاوند فوت ہو گیا یا کسی عورت کو کسی وجہ سے طلاق مل گئی، ہم مطلقہ عورت سے اور بیوہ عورت سے نکاح نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے، آپ یقین کریں اتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی عورتیں بیوہ خط لکھنے پہ مجبور ہو گئی۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے مسجد میں بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے سچ آپ کو بتا رہا ہوں، گزشتہ چند دن پہلے میں دارالافتاء کے اندر بیٹھا تھا۔ دارالافتاء کے اندر میرے پاس ایک عورت نے اپنے ہاتھ سے تحریر لکھ کر بھیجی۔ میں وہ انداز تحریر اور خوشخطی کتنی خوبصورت تھی۔ عورت نے لکھا، مفتی صاحب آپ بڑے بیان کرتے ہیں، آپ کے مسائل بھی کثرت کے ساتھ آتے ہیں، آپ کے کلپس بھی ہم سنتے ہیں، لیکن آپ سے ایک شکوہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں معاشرے کی وہ عورت ہوں جس کو کچھ عرصہ پہلے طلاق ہو گئی تھی۔ مجھ جیسی بہت ساری عورتیں بیوہ بھی ہیں جو جوانی کے اندر بیوہ ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی عزت کی حفاظت کر کر کے تنگ آ چکی ہیں۔ یہ جملے ہیں، جملے سننا عمران صاحب، ہم اپنی عزت کی حفاظت کر کر کے تنگ آ چکی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیوہ سے یا مطلقہ عورت سے نکاح کرنا گناہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی عزت کی نیلامی کر دیں؟ ہمیں بتائیں کہ ہم گناہ کرنے پہ تیار ہو جائیں؟ ہمیں بتائیں کہ ہم زنا کر لیں؟ ہمارا خاوند فوت ہوا، ہماری نفسانی خواہش تو فوت نہیں ہوئی، ہمیں طلاق ملی، ہمارے جذبات تو ختم نہیں ہوئے، ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں کوئی سہارا دینے والا ہو۔ کیا پیغمبر نے شادیاں بیوہ سے نہیں کی تھی؟ کیا پیغمبر نے شادیاں مطلقہ عورت سے نہیں کی تھی؟ کیا پیغمبر کے نکاح کے اندر مطلقہ اور بیوہ نہیں آئی تھی؟ تو کیا وجہ ہے آج ہمارا معاشرہ بیوہ اور مطلقہ کو اپنانے میں اپنے لیے عار محسوس کرتے ہیں؟ میرے دوستو، اس خط کا، اس تحریر کا اللہ کی قسم میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ کے پاس شاید کوئی جواب ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد اس عورت کا باقاعدہ فون بھی آیا اور فون آ کے کہا میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میں گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ اپنی عمر بھی اس نے بتائی، اپنا گھر بھی بتایا، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہو تو میں نکاح کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں، پڑھی لکھی ملازمت ہے لڑکی کی، ہو گئی، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہوگی۔ بہرحال یہ ایک المیہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس المیہ کو ختم کرنا چاہیے۔ صاحب وسعت لوگوں کو دوسری شادی کو رواج دینا چاہیے، لیکن پہلی کو راضی کر کے، ایسا نہ ہو کہ پہلی بھی ہاتھ میں نہ رہے، یہ نہ ہو کہ دوسری شادی کرے تو پہلی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو بعد میں مجھے آگے کہ مفتی صاحب آپ نے ممبر پہ بیان کیا تھا، میرے تو جذبات بنے تھے، دوسری تو کیا تھی میرے پاس تو پہلی بھی نہیں رہی ہے، تو ایسا بھی معاملہ نہ ہو۔ بہرحال میں نے عرض کیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی ہیں۔ ابھی بچپن سے انتہائی ذہین و فتین ہیں،
میرے اللہ نے ذہانت بڑی دی ہے، میرے اللہ نے اتنی ذہانت عطا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے آقا کی کثرت کے ساتھ احادیث نقل کرنے والی اماں عائشہ صدیقہ ہے، امت کے صحابہ کی استاد عائشہ صدیقہ ہیں، میرے آقا کے مدرسے صفہ کی محتممہ سب سے پہلے بننے والی عائشہ صدیقہ ہے، آقا کے صحابہ کو پردے کے پیچھے سے مسائل سکھانے والی عائشہ صدیقہ ہیں، آقا کے قرآن پاک کی مفسرہ عائشہ صدیقہ ہیں، آقا کے دین کے مجتہدہ عائشہ صدیقہ ہیں، آقا کے دین کے فقیہہ عائشہ صدیقہ ہیں، آقا کے دین کی سب سے پہلی مفتیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آقا تشریف لائے نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر، بچپن کے اندر کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں، سامنے ایک کھلونا پڑا ہوا ہے جو گھوڑا ہے، گھوڑے کے بدن کے اوپر دو بازو پروں کی شکل میں لگے ہوئے ہیں۔ آقا آئے، بچی کو دیکھا، بیٹھ گئے، کھلونا اٹھایا، گھوڑا اٹھا کے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا آقا گھوڑا ہے۔ کہا یہ گھوڑے کے اوپر کیا لگے ہیں؟ آقا دو پر ہیں، اس کے دو بازو ہیں۔ آقا مسکرا کے فرمانے لگے عائشہ گھوڑے کے تو بازو نہیں ہوا کرتے، گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے۔ اب میرے آقا نے یہ جملہ کہا، عائشہ صدیقہ بچپن میں ہیں، 5 سال کی یا 4 سال کی عمر ہے، فوراً بے اختیار بول پڑی، کیوں میرے آقا، کیا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ آقا فرماتے جواب اتنی جلدی دینا اور اتنی معصومیت میں دینا، میں اس کے جواب کو سن کر بے اختیار مسکرا پڑا اور ذہانت کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی بچی سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پروں کو بھی جانتی ہے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلی محبت کرتے تھے، اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ وفات کے بعد، بیوی کی جدائیگی کے بعد میرے آقا کے چہرے کے اوپر پریشانی آ گئی، آقا خاموش رہنے لگے، معاشرے میں بات کم کیا کرتے تھے، پہچاننے والے پہچان گئے۔ عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتی ہیں آقا آپ کی بیوی انتقال کر گئی، میری درخواست ہے آپ نکاح کر لیجئے۔ آقا پوچھتے ہیں کس سے نکاح کروں؟ آقا کماری بھی موجود ہے، آقا بیوہ بھی موجود ہے۔ آقا نے پوچھا بیوہ کون ہے؟ کہا سودا بنت حکیم سے نکاح کر لیجئے۔ کہا کماری کون ہے؟ کہا عائشہ صدیقہ، صدیق کی بیٹی موجود ہے۔ آقا کوئی جواب نہیں دیتے۔ آقا فرماتے چند دن کے بعد مجھے خواب آیا، توجہ کیجئے، آقا فرماتے خواب کے اندر جناب جبریل امین آئے، اللہ کے فرشتے میرے خواب کے اندر آئے، فرشتے ریشم کے ٹکڑے کے اندر، ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز چھپا کے لائے، مجھے خواب دکھایا گیا، میں نے پوچھا یہ آپ کے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگے آقا آپ کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا ہے کیا؟ فرمایا گیا کہ آپ کی بیوی ہے۔ آقا فرماتے مجھے چہرہ دکھایا جائے، آقا فرماتے خواب کے اندر جیسے اس شے کے اوپر سے ریشم کا کپڑا اتارا گیا، اترنے کی دیر تھی، میں نے دیکھا سامنے عائشہ صدیقہ کی تصویر مبارک تھی۔ میرے اللہ نے 3 دن مسلسل خواب کے اندر مجھے عائشہ دکھائی، مجھے یقین ہو گیا کہ میرے اللہ کا یہ امر ہو کے رہے گا۔ رب کعبہ کی قسم یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، میرے آقا نے عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح خود نہیں کیا، میرے آقا نے عائشہ صدیقہ کو پسند خود نہیں کیا، میرے آقا اپنے گھر کے اندر عائشہ صدیقہ کو لانے کے لیے خود راضی نہیں ہوئے، بلکہ آقا کے گھر میں عائشہ کا انتخاب کرنے والے اللہ ہیں، عائشہ کو میرے آقا کے لیے پسند کرنے والے اللہ ہیں، عائشہ کو میرے آقا کے اندر نکاح کے اندر لانے والے اللہ ہیں۔ بلکہ میں یہاں تک بات کہنے لگا میرے آقا کا عائشہ کے ساتھ جو نکاح ہوا زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر میرے اللہ نے کیا ہے۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ آپ نے سنا نا، آقا فرماتے ہیں کبھی گھر کے اندر دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے نا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گلاس کے اندر پانی پیتی، پانی پی کے رکھ دیتی۔ آقا پوچھتے عائشہ گلاس دینا، گلاس اٹھا کے جی یا رسول اللہ کیا کریں گے؟ کہا بتاؤ کہاں پہ اپنے لب مبارک رکھ کے پانی پیا تھا؟ آقا کیا کریں گے؟ آقا فرماتے عائشہ جہاں تو نے اپنے لب رکھ کے پانی پیا، میں کائنات کا محبوب اسی جگہ پہ لب اپنے رکھ کر پانی پیوں گا۔ یہ بھی آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، اماں عائشہ صدیقہ رضی ہڈی اٹھاتی ہیں، گوشت کھا لیتی ہیں، جس جگہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گوشت نوش فرمایا، آقا اسی ہڈی کو اٹھاتے، عائشہ کہاں سے نوش کیا؟ یہاں سے، میں محمد اسی جگہ سے گوشت نوش کروں گا۔ اب اگر آپ دیکھیں نا، کائنات کے حبیب پیغمبر جو ہے نا،
ان کی زندگی کا ہر پہلو وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں۔ جہاں میرے آقا اپنی بیوی کے ساتھ، کائنات کی ماں کے ساتھ، امت کے مسلمانوں کی ماں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں در حقیقت آپ کو اور مجھے تعلیم دے رہے ہیں۔ تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ اپنی بیویوں کا دل جیتا کرو، اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کیا کرو، یہ مردانگی کا روب گھروں کے اندر نہ جھاڑا کرو، بیوی ناراض ہو جائے اسے منا بھی لیا کرو۔ آپ علیہ السلام کا کبھی ناراضگی کا معاملہ بھی ہوتا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی ہوتی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار مرتبہ صلح کرانے کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ سمجھنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئی، آپ علیہ السلام اور میرے آقا کی بیوی کے درمیان بات ہو گئی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر آئے، آقا مسکرا کے فرماتے ہیں آؤ صدیق آؤ، ہمارے درمیان کی بات سنو، بات سن کر کوئی بات کرو۔ ابھی بات کرنے لگے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ باپ کو کہنے لگی ابا جان بات سنیے گا اور فیصلہ ٹھیک کرنا، جملہ سننا جملہ، ابا جان بات سننا اور بات سن کے فیصلہ ٹھیک کرنا۔ یہ تو بیٹی اور باپ کا معاملہ تھا، ادھر بھی تو صدیق تھا نا، جملہ سن کے تڑپ گیا، اپنے ہاتھ کا گھونسا بنایا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں رکھا اور زور سے مارا، اور زور سے مار کے کہا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا پیغمبر بات غلط کریں گے؟ کیا پیغمبر بات ٹھیک نہیں کریں گے؟ کہنے کیا لگی؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے خامن کا معاملہ باپ سے کرانے لگی تھی، باپ کے غصے کو دیکھ کر بھاگتی ہوئی میرے پیغمبر کی پشت کے پیچھے آ کے چھپتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں مسکرا کے صدیق بس کرو، آپ سے ہم نے فیصلہ نہیں کرانا، ہم تو فیصلہ کرانے کے لیے کر رہے تھے، آپ تو سزا دینے لگے، میری عائشہ کو مارنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا معاملہ خود درست کر لیں گے۔ اب یہ واقعہ کیا بتاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام عید کا دن ہے، وہاں ہوتا تھا نا عید کے دن میلہ لگتا تھا، جو دوسرے لوگ تھے اہل کتاب وہ کرتب دکھاتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک مرتبہ میں نے کہا کہ میں بھی دیکھوں گی، توجہ بیویوں کے ساتھ کہیں سیر پہ بھی چلے جایا کرو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آقا میں بھی دیکھوں گی۔ اچھا دیکھنا ہے کیا کیسے؟ آقا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اچھا جب میں کھڑا ہو کے دیکھوں گا نا تو میری پشت کے پیچھے آ جانا، میری پشت کے پیچھے آ کے نا میرے کندھے کے اوپر اپنا سر مبارک تھوڑی مبارک رکھ کے دیکھ لینا۔ خدا کی قسم آپ حیران ہو جائیں گے، احادیث مبارکہ میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک میرے پیغمبر کے کندھے کے اوپر یوں تھوڑی رکھ کر دیکھتی رہی، میرے پیغمبر نے حرکت نہیں کی۔ کیوں حرکت نہیں کی؟ عائشہ کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ایک تو پیغمبر کا اپنی بیوی کے ساتھ محبت تھی، ایک امت کے لیے تعلیم تھی، بیوی کی جائز خواہش ہو تو خاوند کو پورا کرنا چاہیے، یہاں آ کے اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس کے ساتھ لڑنا نہیں۔ آپ نے وہ حدیث کا واقعہ نہیں سنا؟ آپ علیہ السلام نے شادی کی، جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت چھوٹی تھی، آپ علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی، دوڑ لگائی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بدن مبارک بڑا ہلکا تھا، دوڑ لگائی تو جیت گئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وزن بڑھا، آپ علیہ السلام اپنے آخری وقت کے اندر دوبارہ دوڑ لگا رہے ہیں، میاں بیوی کی دوڑ ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام دوڑ لگا رہے ہیں، دوڑ لگاتے عائشہ پیچھے رہ گئی، میرے آقا آگے نکل گئے۔ جب آگے نکلے اور مسکرا کے کہا عائشہ یہ اس دفعہ کا مقابلہ کا بدلہ ہو گیا، پہلے تو آگے نکلی تھی میں پیچھے رہ گیا تھا، آج میں آگے نکل کے تجھ کو میں نے پیچھے کر کے اس وقت کا بدلہ دے دیا۔ آج ہم میں سے ہے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی ہم میں سے اپنی بیوی کے ساتھ یوں محبت کا اظہار کرنے والا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا بیویوں کے ساتھ بیٹھو، کھانا کھاؤ، دل خوش طبی کرتے ہوئے کبھی ہاتھ سے لقمہ توڑ کے ان کے منہ میں بھی ڈال دیا کرو۔ جب تم لقمہ منہ کے اندر ڈالو گے، خدا کی قسم اس لقمہ ڈالنے پہ کتنا اجر ملتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ امت کو گھریلو جھگڑے ختم کرنے کے مفت کے نسخے ہیں جو آپ علیہ السلام نے دی۔ بیوی ناراض ہو جائے ناز اٹھا لیا کرو، بیوی کہے نا مجھے عید کے اوپر 2 جوڑے چاہیے تھے اور آپ نے 1 لے کے دے دیا، منہ بنا کے بیٹھ گئی ہے، محبت کے انداز میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس راضی کرنے پہ بھی آپ کو اجر ملے گا۔ بیوی کھانا بنا کے لائی ہے، اس کا کھانا آپ کو اچھا نہیں بھی لگانا، تب بھی اس کی حوصلہ افزائی کر دو، اس کا دل تم نے خوش کر دیا، خدا کی قسم آسمان پر رب ذوالجلال خوش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ میں کچی بات نہیں کر رہا، وہ شخص کا واقعہ میں نے کتنی مرتبہ سنایا، سارا دن کام کرنے کے بعد تھکا ہارا، جب گھر کے اندر آیا کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھا، بیوی کھانا لے کر آتی ہے، لقمہ توڑا، کھانے کے اندر لگایا، منہ کے اندر ڈالا، لقمے کے اندر کھانے کے اندر نمک بہت زیادہ تھا، تیز نمک ہونے کے بعد جیسے لقمہ منہ میں ڈالا غصہ آ گیا،
دل چاہا کہ آج اس کو کھری کھری سنا دوں۔ ہم سارا دن گھر سے باہر رہ کر تمہارے لیے مرتے ہیں، کھپتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کما کر لاتے ہیں، شام کو جب گھر کے اندر آئے تو کھانا بھی لذیذ نہ ملے، کھانا بھی اچھا نہ ملے، غصہ آیا صحیح لیکن پھر دبا گیا، خاموش ہو گیا، صرف یہ سوچتے ہوئے اگر میں سارا دن بازار میں کھپتا ہوں، یہ بھی تو میرے گھر کی رکھوالی کرتی ہے، میں کما کر لاتا ہوں، یہ بھی تو میرے لیے پکا کر لاتی ہے، میں کپڑے خرید کر لاتا ہوں، یہ بھی تو دھو کر پہناتی ہے، میرے گھر کی حفاظت بھی کرتی ہے، صفائی بھی کرتی ہے، بچوں کا خیال بھی رکھتی ہے، اتنے سارے فوائد مجھے پہنچا رہی ہے۔ خاموش ہو گیا، زبان سے کوئی بات نہیں نکالی، وقت گزر گیا، فوت ہو گیا، کسی نے خواب کے اندر دیکھا بڑے اونچے محلات میں ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کیا بنا؟ میرے رب نے تجھے بخش کیسے دیا؟ تیرا کون سا نیک عمل رب کو پسند آیا؟ میرے دوستو، یہ خواب کے اندر مسکرا کے کہتا ہے میں نے کوئی لمبے چوڑے اعمال نہیں کیے تھے، بس ایک مرتبہ گھر میں آیا تھا، بیوی نے کھانا لذیذ نہیں بنایا تھا، غصہ آیا تھا، لیکن میں رب کی مخلوق سمجھتے ہوئے اپنی بیوی پر ترس کھا کے خاموش ہو گیا۔ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، گھر میں مصروف رہتی ہے، میں نے اس کو برداشت کیا، معاف کر دیا۔ جب رب کے سامنے پہنچا، اللہ نے میرا حساب و کتاب شروع کرنے سے پہلے کہا تو نے میری رضا کے لیے اپنے گھر میں اپنی بیوی کو معاف کیا تھا، جا میں تیری زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمارا موضوع تو تھا جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، بات پوری نہیں ہو سکی۔ بہرحال یہ جملہ بھی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا کہ اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کا اظہار ہر ایک کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ بیوی سارا دن محنت کرنے کے بعد، مشقت کرنے کے بعد صرف ایک جملے کی محتاج ہوتی ہے کہ خامد رات کو آئے اور پوچھ لے جی آپ کا آج کا دن کیسا گزرا ہے۔ صرف یہ جملہ آپ پوچھ لے، خدا کی قسم اس کی زندگی کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ بے شمار میسج، بے شمار کالیں ایسی آتی ہیں جہاں بیویاں رو رو کے یہ بات کہتی ہیں ہم اپنے خامند کی عزت عفت کی حفاظت کرتے کرتے تھک گئی، خدمتیں کرتے کرتے تھک گئی۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، ہمارا خامند ہم سے راضی نہیں ہو پاتا، ہم شام کو کھانا بناتی ہے، کھانا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کے ہاتھ کے اندر ٹیسٹ نہیں ہے۔ بس اتنی سی بات کہنے کے بعد لڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہماری بخشش بھی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ ہم تو ہر طرح خدمت کرتے ہیں لیکن خامند ہمیں پیار اور توجہ نہیں دیتا۔ ہمیں بتائے کہ ہم کیسے ان کو راضی کریں۔ اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی بیچاری پوچھ کیا رہی ہے، ہمیں بتائے کہ ہم ان کو راضی کیسے کر سکیں۔ اس لیے میرے دوستو، غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، کوتاہیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں۔ زندگی گزارے، اچھے سے گزارے اپنی بیوی کے ساتھ، جیسے آپ علیہ السلام دوڑ لگا رہے ہیں۔ میرے آقا نے تو دوڑ لگائی۔ ہم میں سے کوئی ہے جس نے بیوی کو کہا آج صبح ناشتہ لیٹ بنا لینا، چل دونوں واک کے لیے چلتے ہیں؟ چلو میرے گھر کے اندر لان بہت بڑا ہے، عمران صاحب لان اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا دیا، اسے کہہ دیا ہو کہ چل آج ناشتہ نہ بنا، چلو گھر کے لان کے اندر ہی واک کرتے ہیں۔ یہ 2 قدم واک آپ صرف اس نیت سے چلے کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کے حقوق ادا کر رہا ہوں، اس کا دل خوش کر رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم میرا اللہ آپ کو ہر قدم کے اوپر نیکیاں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔